ثم لیقضوا، اور پھر اس کے بعد حج میں جب تم نے کھلا دیا لوگوں کو، ثم لیقضوا، اس کے بعد ایک اور کام کرنا ہے، اور وہ یہ ہے کہ دور کرو. یقضوا نبیڑو، نبیڑنا سمجھتے ہیں؟ خالص اردو کا لفظ ہے، لیکن اصل وہ یہی ہے کہ ثم لیقضوا تفثہم، پھر نبیڑو تم گندگی کو. تفث کہتے ہیں جب کوئی کام پورا ہو جائے. ثم لیقضوا تفثہم، 10 ذی الحج کو جب مناسک پورے، 12 ذی الحج کو جب مناسک پورے ہو جائے، یا تو یہ مراد ہے، اور یا یہ مراد ہے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ اس سے مناسک مراد لیتے تھے، یعنی نبیڑو اپنے کام کو، مناسک پورے ہو گئے حج کے. اور اکثر امت میں لوگ اس طرف گئے ہیں کہ وہ کہتے ہیں تفث کہتے ہیں گندگی کو. فلیقضوا تفثہم، سو نبیڑو اپنے میل کچیل. 10 ذی الحج کو صبح آئے، مزدلفہ سے واپس آ کے رمی کی، اور رمی کے بعد نہر کیا قربانی کی، اور پھر اس کے بعد حلق کرایا، سر کے بال اتروا دیے. اب نہا دھو کے اچھے کپڑے پہننا، خوشبو لگانا، جسم کو پاک صاف کرنا، یہ ہے ثم لیقضوا تفثہم. سو چاہیے کہ لوگ اس کے بعد نبیڑیں اپنے میل کچیل کو، اپنے جسم سے گندگی کو دور کریں. وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ، اور لوگ پوری کریں اپنی منتیں جو انہوں نے اللہ کے لیے مانی تھی، اللہ کے حضور میں جو نظر پیش کرنی تھی اللہ کو دیں. نظر پیش جو کرنی تھی اللہ کے حضور میں اس کو دیں. اس سے مطلب ایک تو یہ ہے کہ وہ نظر جو ان کے ذمے واجب ہو گئی اسے دیں. جس نے حج تمتع کیا اس پر بھی واجب ہو گئی، کیونکہ اس نے اللہ نے توفیق دی نا، حج اور عمرہ 2 احرام اس نے باندھے. یہاں سے گیا تھا تمتع کا احرام باندھ کے، عمرہ کیا تھا، پھر احرام کھولا، پھر اس نے حج کا احرام باندھا تھا. اللہ نے فرمایا میرا حق بنتا ہے میرے لیے ایک جانور ذبح کرو. دوسرا قران والا کہ اس نے ایک ہی احرام باندھا تھا اور اس نے جا کر یہاں سے اسی احرام میں عمرہ کیا، پھر انتظار کرتا رہا حتیٰ کہ 8 ذی الحج کو پھر اس نے اسی میں حج شروع کر دیا، اور پھر یہاں تک کہ جب حج مکمل ہو گیا تو 10 ذی الحج کو اس نے اپنے ساری یہ چیزیں کی کہ رمی کی، پھر نہر کیا، نہر کے بعد اس نے حلق کیا، بال اتروائے، اور کئی دن کے مسلسل احرام کے بعد اب اس کا دل جو اتنا خوش ہے کہ اللہ نے حج اور عمرہ دونوں کی توفیق دے دی. اللہ نے فرمایا وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ، اللہ کے لیے جو نظر تم نے پیش کرنی ہے اب پیش کرو. اور اللہ اس بات سے بہت خوش ہوتا ہے کہ لوگ اللہ کے لیے نظر مانیں، اور افضل ترین عبادتوں میں سے یہ ہے کہ لوگ اللہ کے لیے نظر مانیں اور نظر کو اللہ کے حضور میں پیش کریں. نظر جو ہے اس کو اچھی طرح سمجھنا چاہیے کہ یہ چیز کیا. ایک نظر وہ ہے جو مکروہ ہے، شریعت نے اسے پسندیدہ قرار نہیں دیا، اور اگر کوئی مان لے گا اسے تو اس کو وہ کام تو پھر کرنا پڑے گا، کیونکہ اس نے نظر مان جو لی. اب نظر مان لی تو اس نظر کو پورا کرنا ہے. ایک اس مقام پہ اللہ نے فرمایا ہے کہ نظر کو پورا کرو. دوسرا مقام آپ دیکھیے وہاں اللہ نے کتنی تعریف کی ہے. 29ویں پارے میں بالکل آخر پہ سورہ دہر ہے. انتیسویں پارے کا بالکل آخر دیکھ لیجئے، سورہ مدثر کے بھی بعد 76 نمبر سورت ہے، 76. ملی جی؟ پارہ 29 سورہ دہر اور آیت نمبر 5. 29واں پارہ سورہ دہر 76 نمبر سورت اور 5ویں آیت ہے اس کی. اللہ تعالیٰ یہاں فرماتے ہیں کہ ان الابرار، اور بڑے ہی نیک لوگ ابرار کیا ہوگا، یشربون من کأسن، پیئیں گے جنت میں پیالے ایسے شراب کے، کانا مزاجھا کافورا، جس میں ہم کافور ملا کر انہیں دیں گے. کافور خوشبو ہوتی ہے نا، اس کو ملائیں گے. عینن، ایک چشمہ ہے
یشرب بہا عباد اللہ، اللہ کے بندے جنت میں اس سے پیئیں گے، یفجرونہا تفجیرا، اور اس کی نالیاں چلائیں گے، یعنی اپنے اپنے گھر میں لوگ اس چشمے سے ایک ایک اس کا لنک لے کے جائیں گے۔ یہ کون لوگ ہیں جن کی اللہ نے اتنی تعریف کی ہے؟ یوفون بالنذر، یہ اپنی نظروں کو پورا کرتے ہیں، اپنی منت کو پورا کرتے ہیں۔ وَيَخَافُونَ يَوْمًا، ڈرتے ہیں اس دن سے، کان شرہ مستطیرا، جس دن برائی بہت پھیل جائے گی، قیامت کی سختی بہت عام ہو جائے گی۔ ان لوگوں کا پہلا وصف یہ بیان ہوا کہ یوفون بالنذر، یہ اپنی نظر پوری کرتے ہیں۔ ایک آگے دیکھیے، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ، اور کھانا کھلاتے ہیں لوگوں کو اللہ کی محبت میں، علی حبہ، خدا کی محبت کی وجہ سے، مسکینم و یتیمم و اسیرا، ان کو جو مسکین ہیں، وہ جو بن باپ کے بیٹے ہیں، لڑکے ہیں، وہ اسیرا، قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ اتنے اچھے لوگ، انما نطعمکم لوجہ اللہ، اور کھلانے کے بعد کہتے ہیں ہم یہ اللہ کے لیے، صرف اللہ کو خوش کرنے کے لیے تمہیں کھلایا ہے، لا نرید منکم جزاء، ہم یہ بھی نہیں چاہتے کہ تم سے کوئی جزا پائیں، تم ہمیں جزاک اللہ بھی بے شک نہ کہو، ہم نے تمہارے لیے تھوڑے ہی کھلایا، ہم تو اللہ کے لیے کھلا رہے ہیں، ولا شکورا، تم سے شکریہ بھی نہیں چاہیے۔ انا نخاف من ربنا، ہم ڈرتے ہیں اپنے رب سے، یومن، اس دن سے، عبوسن، جس دن کی سختیاں قیامت کی چہرے اداس کر دیں گی، کم تریرا، بڑا سخت دن وہ ہوگا، فوقاہم اللہ شر ذلک اليوم، اور جس دن سے یہ ڈرتے تھے اللہ نے اس دن کی برائی سے، اس دن کے شر سے انہیں محفوظ رکھا ہے، ولقاہم نضرۃ وسرورا، اور اللہ ان سے ملے گا بڑا خوش، اور اللہ ان سے ملے گا بہت ہی ہنستے مسکراتے چہرے کے ساتھ۔ ان کی پہلی صرف جو 7ویں آیت میں بیان ہوئی ہے، یوفون بالنذر، یہ نظر کو پورا کرتے ہیں۔ دوسری آیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا پر یوفون نذورہم، چاہیے کہ اپنی نظر کو پورا کریں، جو نظر انہوں نے مانی ہے اسے پورا کریں۔ ایک تو یہ چیز ہو گئی کہ اللہ نے قرآن کریم میں نظر کے ماننے کو اور اسے پورا کرنے کو سراہا ہے، تعریف کی ہے اس کی۔ اور دوسری طرف کیا چیز ہے؟ نظر کہتے کس کو ہے؟ نظر جس کو پورا کرنے کا حکم دیا، نظر یہ ہے کہ کوئی آدمی اپنے ذمے ایسی چیز کو واجب کر لے جو پہلے سے واجب نہیں تھی، پہلے سے ضروری نہیں تھی، اس آدمی نے نظر مان لی۔ اور یہ جو مکہ مکرمہ میں لوگ تھے، مشرکین جو تھے، نظر مانتے تھے، شرک کی حالت میں مانتے تھے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نظر مانتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت آتی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، اللہ کے رسول، میں نے زمانہ جاہلیت میں نظر مانی تھی اعتکاف کی، تو کیا میں پورا کروں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جاؤ اور اعتکاف کرو بیت اللہ میں، اپنی نظر کو پورا کرو۔ اور یہ وہ موقع تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے کے حضرت عمر رضی اللہ عنہ گئے ہیں، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے چلتے ہوئے نے کہا کہ لا تنسینا فی دعائک یا اخیا، میرے چھوٹے بھائی، میرے پیارے بھائی، مجھے اپنی دعاؤں میں نہ بھولنا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے تھے، یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کہا تھا نا کہ اخیا، میرا پیارا بھائی، دنیا پوری مل جائے تو مجھے اتنی خوشی نہ ہو جتنی اس جملے میں خوشی ہوتی ہے جب سوچتا ہوں کہ انہوں نے مجھے اپنا بھائی قرار دیا اور پیارا بھائی کا۔ تو یہ نظر پوری کرنے گئے تھے بیت اللہ میں۔ اسی طرح حضرت عمران رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، اور صحیح مسلم میں روایت آتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہترین لوگ وہ ہیں جو میرے زمانے میں ہیں، اور پھر اس کے بعد جو میرے بعد آئیں یعنی صحابہ رضی اللہ عنہ، اور پھر فرمایا تابعین، اور ایک جگہ آیا تبع تابعین، اور آپ نے فرمایا پھر اس امت میں ایسے برے لوگ آ جائیں گے جو نظر مانیں گے اور اسے پورا نہیں کریں گے، اللہ کی نظر مانیں گے پھر اسے پورا نہیں کریں گے، اور آپ نے فرمایا کوئی انہیں گواہی کے لیے نہیں بلائے گا، جھوٹ بولنے خود ہی چلے جایا کریں گے، خود ہی اپنے نام ڈلوائیں گے تاکہ کسی کو پھنسانا ہو، کسی کی فیور حاصل کرنی ہو تو جھوٹی گواہی دے آئے کہ جی چلے میں بھی گواہی دے دیتا ہوں۔ یہ چیز، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان میں موٹاپا ظاہر ہوگا، موٹے ہو جائیں گے نا، کوئی فکر جو نہیں، کوئی کام نہیں، بیٹھے رہے سارا دن، کوئی مشقت نہیں، تو موٹاپا فرمایا ان میں ظاہر ہو جائے گا، بے فکری کی علامتیں ظاہر ہو جائیں گی۔ یہ ساری نظر کی تعریفیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کی،
اور جو گناہ کی نظر ہے، معصیت کی نظر ہے، اس کی مخالفت بھی کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اللہ کی اطاعت کی نظر کی اسے چاہیے کہ اللہ کی نظر کو پورا کرے، اور جس نے خدا کی نافرمانی میں نظر مان لی اسے چاہیے اس سے توڑ دے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا، وہ بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا اور اس کے گلے میں رسی پڑی ہوئی تھی، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے، اس کی رسی کو کاٹ دیا۔ آپ سمجھ گئے کہ اس نے اپنے گلے میں رسی جو ڈالی ہے اس نے بری نظر مانی۔ اسی طرح ان کی روایت میں آتا ہے صحیح بخاری میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے اور آپ نے دیکھا ایک آدمی دھوپ پر کھڑا ہے، تو آپ نے فرمایا اس سے کیا ہو گیا؟ لوگوں نے کہا اس نے نظر مانی ہے کہ یہ کھڑا رہے گا اور سائے میں نہیں بیٹھے گا تو اور یہ بات نہیں کرے گا کسی سے بھی، اور چوتھی نظر مان لی کہ روزہ بھی رکھے گا، بیٹھے گا بھی نہیں، دھوپ پہ بھی کھڑا رہے گا، سائے میں نہیں آئے گا اور بات بھی کسی سے نہیں کرے گا، روزہ رکھ لے گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے کہو بیٹھ جائے اور روزہ پورا کر لے اور سائے میں بھی رہے اور لوگوں سے بات بھی کرے۔ حکم دیا کہ اپنی نظر کو توڑ دے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ ہی کی روایت میں آیا ہے کہ وہ کہتے ہیں بیت اللہ کا طواف ہو رہا تھا اور ایک شخص کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گزرے تو اس کے ناک میں جانوروں کی طرح نکیل پڑی ہوئی تھی اور دوسرا اسے کھینچ کے لے جا رہا تھا طواف کرنے کے لیے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نکیل کاٹ دی اور آپ نے فرمایا کہ اس کا ہاتھ پکڑو اور اس سے طواف کراؤ، منع کیا ایسی نظر سے۔ اسی لیے عقبہ ابن عامر رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ میری بہن نے نظر مانی کہ وہ پیدل حج کرے گی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو ایسی نظر کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اسے کہو کہ وہ سوار ہو اور حج کرے، عورت ذات ہے، کہاں سے جانا ہے، پیدل جائے گی، منع کر دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نظر سے۔ حضرت عمران رضی اللہ عنہ کی روایت بھی آئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جو کوئی اللہ کی نافرمانی کی نظر مانے اسے چاہیے کہ اپنی نظر کو چھوڑ دے اور وہ اللہ کی اطاعت کرے۔ اسی لیے حضرت کعب ابن مالک رضی اللہ عنہ نے جب ان کی توبہ قبول ہو گئی تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول میرا سارا مال اللہ کی نظر میں کر دوں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں، اور آپ نے کہا تم اپنا کچھ مال روک کے رکھو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، زندگی گزارنی ہے آخر کو۔ اور انہوں نے کہا جو خیبر میں مجھے حصہ ملا تھا میں اسے اپنے لیے رکھ لیتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تسلیم کیا، سارے کل مال کی نظر اللہ کے لیے، آپ نے اسے مشورہ نہیں دیا۔ اسی طرح سے ابو لبابہ رضی اللہ عنہ کی روایت میں آتا ہے ابو داؤد میں کہ انہوں نے نظر مانی، اس بات کی ماننے لگے تھے، مشورہ کیا کہ میں نظر مان لوں گا اور سارا مال اللہ کی راہ میں خیرات کر دوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا اور آپ نے فرمایا بالکل ایسی نظر نہیں ماننی، اور آپ نے فرمایا 1/3 اپنا مال جو ہے وہ اللہ کی راہ میں دے دو اور تمہارے لیے بس یہ کافی۔ اسی لیے جو 2 احادیث اور آئی ہیں جو بڑے غور کرنے کے قابل ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع کیا ہے کہ کوئی آدمی ایسی نظر مان لے جیسے وہ شرط قرار دیتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ دیکھو تم میں سے جو لوگ نظر مانتے ہیں تو یہ نظر کا ماننا اللہ کی تقدیر کو نہیں بدل دیتا۔ آدمی کہتا ہے میرا مریض ٹھیک ہو جائے تو میں اتنے پیسے خدا کی راہ میں دوں گا، یہی نظر مانتا ہے نا، یہ بیٹا پاس ہو جائے تو اتنے پیسے خدا کی راہ میں دوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یاد رکھنا نظر ماننا کوئی چیز اللہ کی تقدیر میں تبدیل نہیں کرتی، ہاں نظر سے بخیل کا مال خرچ ہو جاتا ہے۔ بخیل آدمی ہے، پہلے اگر مال خرچ کیا ہوتا تو یہ آفت ہی نہ آتی۔ اب یہ نظر ماننے کے خلاف ہیں احادیث، اس لیے یہ اتنا اہم مسئلہ ہے کہ عام طور پہ لوگ اس میں اعتدال سے کام نہیں دیتے اور لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا ان مسائل کا۔ اصلاح کرنی چاہیے کہ نظر چیز کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت صحیح بخاری میں آئی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نظر ماننے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا اور منع کیا کہ نظر نہ مانا کرو، اور آپ نے کہا نظر سے بخیل کا مال خرچ ہو جائے گا،
اور دوسری روایت میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نظر ماننے سے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے بیٹے کو جو چیز پہنچنی تھی وہ پہنچ کے رہے گی، نظر اس سے کچھ فائدہ نہیں دے گی، تقدیر کو نظر نہیں ٹالتی۔ آپ نے فرمایا البتہ بخیل آدمی عبادت کرنے لگتا ہے، یہ بھی صحیح بخاری میں آیا۔ دونوں جگہ پر نظر ماننے سے منع فرما دیا کہ کبھی نظر نہ مانو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نظر کی ایک قسم وہ ہے جس سے حدیث میں منع آیا ہے، اور وہ نظر کی یہ قسم ہے کہ کوئی آدمی کہے کہ فلاں کام ہو جائے تو میں یہ کروں گا، مسافر واپس آ جائے، سفر خیریت سے گزر جائے، میں اللہ کے نام پہ ایک دمبا ذبح کروں گا، پاس ہو جاؤں 100 نفل اللہ کے لیے پڑھوں گا۔ وہ پہلے ہی کیوں نہیں عبادت کی؟ اب تو یہ خدا نکلوا رہا ہے تم سے عبادت۔ اسی طرح پہلے ہی اگر صدقہ کیا ہوا ہوتا نا تو بلا ٹل جاتی۔ اب کہتا ہے کہ اوہو ایکسیڈنٹ ہو گیا، اگر یہ مجھے خبر مل جائے کہ اللہ نے انہیں شفا دے دی ہے، میں خدا کی راہ میں اتنے جانور ذبح کر دوں گا۔ یہ سب نظریں ممنوع ہیں، شریعت نے اس کی حوصلہ افزائی نہیں کی، فقہا کہتے ہیں یہ مکروہ ہے۔ اب اس موقع پہ پہنچ کے آدمی کہتا ہے قرآن میں تو یہ آیا ہے نظروں کو پورا کرو۔ ایک بات تو یہ ہو گئی۔ دوسری بات جو سمجھ لینی چاہیے وہ یہ ہے کہ آدمی جب نظر مان لے یہ مکروہ نظر کوئی بھی تو اسے پورا کرنا ضروری ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اب آدمی کہے کہ حدیث میں چونکہ آ گیا لہذا نظر پوری نہ کروں، پورا انہیں بھی کرنا ضروری ہے کہ ہے مکروہ لیکن مانی تھی نا، اللہ کے ساتھ وہ وعدہ ہو گیا، اسے پورا ہر حال میں کرنا ہے۔ دو باتیں، اور اس کی تفصیل فقہا نے کتابوں میں لکھی ہے کہ کس نے کیا نظر مانی تھی، کیسے اسے پورا کرنا ہے، لیکن اس نظر کا پورا کرنا بھی واجب ہے، کراہت کے باوجود واجب ہے۔ اس کی مثال ایسے سمجھ لیں جیسے کسی آدمی پہ شریعت نے یہ ضروری نہیں قرار دیا کہ وہ قربانی کرے، غریب ہے نہیں کر سکتا، اب اس نے ایک جانور خرید لیا، جب خرید لیا تو اس نے اپنے اوپر واجب کر لیا نا، اللہ نے تو نہیں کہا تھا خریدنے کو، اور جانور گم ہو گیا، ہے وہ غریب، تو فقہا کہتے ہیں شرعن حکم یہ ہے کہ اب دوسرا جانور خریدے، واجب ہے، ضروری ہے۔ دوسرے لفظوں میں یہ پنگا لینے کی ضرورت آخر کیا تھی؟ جب اللہ نے ایک چیز واجب قرار ہی نہیں دی تم پہ تو کیوں خام خواہ اپنے آپ کو تنگی میں ڈالتے ہو؟ اس اعتبار سے اس نے غلط کام کیا تھا تو اب بھوتے اس کو۔ دوسری چیز یہ ہو گئی کہ اس کا بھی واجب ہے پورا کرنا، اور تیسری چیز یہ ہے جو اصل میں نظر ہے جس کو اللہ نے یہاں کہا ہے کہ اسے پورا کرو، جس کی تعریف آگے چل کر کی ہے کہ اسے پورا کرو، وہ یہ ہے کہ کوئی کام جب ہو جائے، مریض کو شفا مل گئی، مسافر خیریت سے پہنچ گیا، پاس ہو گیا، جاب مل گئی، جن چیزوں کے لیے بھی آدمی نظر مانتا ہے، وہ جب چیزیں ہو جائیں تو اپنی خوشی سے کہتا ہے کہ اللہ میں آپ کے لیے 10 روزے رکھتا ہوں، اللہ تیرا شکر ادا کرنے کے لیے 100 نفل پڑھتا ہوں، اللہ اس بات کی خوشی میں تیرے لیے ایک جانور ذبح کرتا ہوں۔ یہ ہے وہ نظر جو صحیح ہے اور بہت بڑی عبادتوں میں سے ہے، اور اللہ نے 2 جگہ اس کی تعریف کی ہے قرآن میں۔ ایک وہاں تعریف کی ہے کہ جو ہمارے بہت ہی نیک بندے ہیں جو جنت میں آئیں گے یہ اپنی نظر پوری کرتے تھے، اس کا مطلب ہے شکر صرف زبان سے ہی نہیں ادا کرتے تھے، مالی طور پر، بدنی طور پر عبادت کر کے، ذبح کر کے جانوروں کو صدقہ کر کے ہر طرح میرا شکر ادا کرنے والے بندے تھے۔ یہ وہ نظر ہے جو صحیح بھی ہے، ماننی بھی چاہیے، اور اس نظر کے ماننے کا بہت ثواب ہے۔ اللہ نے یہاں حکم دیا ہے کہ یہ نظر پوری کرو، اور اسی کی تعریف وہاں بھی کی۔ اس لیے نظر کا اصل طریقہ یہ ہے۔ تو نظر میں ابن نجیم نے یہ 3 باتیں اصولی طور پہ، اس لیے جو خواتین نظر مانتی ہیں نا بہت زیادہ کہ یہ مصیبت آ گئی، اللہ اگر ایسے ہو جائے تو اتنے پیسے میں مسجد میں دے دوں گی، یہ بہت نظر مانتی ہیں۔ بچہ بیمار ہو گیا، خدایا یہ ٹھیک ہو جائے تو اتنے پیسے خیرات کروں گی، روزے رکھوں گی، یہ کروں گی۔ یہ نظریں نہیں ماننی چاہیے۔ بس نظر ماننے کا مطلب یہ ہے کہ جب کوئی کام ہو گیا اب زبان سے کہتا ہے، وہ عورت کہتی ہے کہ اللہ تیرے لیے میرے ذمے ضروری ہے کہ 10 روپے مسجد میں بھیجوں، 1000 روپے بھیجوں، اب یہ نظر اس کی ٹھیک ہے، یہ اللہ کے شکر کے مترادف ہے، اور خدا نے اسی کی تعریف کی۔ ابن نجیم رحمت اللہ علیہ نے
جو بہت بڑے حنفی فقیہ تھے، اگر ان کی زندگی رہتی تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے قریب قریب پہنچ جاتے، اتنے بڑے آدمی تھے۔ ابن نجیم رحمۃ اللہ علیہ نے نظر کی 5 شرائط ذکر کی ہیں کہ نظر کی یہ شرائط ہیں، منت ماننے کی یہ شرطیں ہیں، اور پھر وہ کہتے ہیں کہ پہلی بات یہ ہے کہ وہ گناہ نہ ہو۔ مثلا کوئی آدمی یہ نظر مان لے کہ میں بڑی عید کو روزہ رکھوں گا، تو اب یہ گناہ ہی کی بات ہے نا، بڑی عید کو روزہ منع ہی کیا ہے نا، تو اب یہ نظر مان لے تو کہتے ہیں یہ نظر اس کے لیے گناہ ہے۔ اور جس عبادت کی نظر مانی ہے وہ اس سے پہلے واجب بھی نہ ہو، اس پہ واجب چیز کی نظر مان لے، مثلا وتر پڑھنے تو واجب ہی ہیں، یہ نظر مان لے کہ آج میں ضرور وتر پڑھوں گا، تو بھئی اب کہ تم کس چیز کی نظر مان رہے ہو، یہ تو تمہارے ذمہ ویسے ہی واجب ہے۔ اور تیسری شرط وہ کہتے ہیں کہ جس چیز کو عبادت کے طور پہ اس نے نظر مانی ہے وہ چیز اس کی اپنی ملکیت میں ہو۔ مثلا اس نے نظر مان لی کہ 1000 روپیہ اللہ کی راہ میں دوں گا اور 1000 روپیہ اس کے پاس نہیں ہے، اس کے والد کے پاس ہے، اس کی نظر منعقد نہیں ہوگی، اس کی نظر قابل تسلیم نہیں ہے، اس لیے کہ یہ مالک جو نہیں اس کا۔ ہماری بہن تھی اور وہ پڑھتی تھی اس زمانے میں کالج میں، تو بی اے میں داخلہ نہیں ہو رہا تھا، جب داخلہ ہوا تو بہت خوش ہوئی، مجھ سے آ کے کہنے لگی کہ بھائی جان وہ نظر میں نے مانی تھی وہ پوری کر دے۔ میں نے کہا کیا نظر مانی تھی؟ کہنے لگی میں نے نظر مانی تھی کہ اگر مجھے کالج میں داخلہ مل گیا تو بھائی جان 100 روزے رکھیں گے۔ میں نے کہا یہ ٹھیک تھی۔ میں نے کہا وہ کیوں بھائی، میں کیوں رکھوں گا؟ کہنے کہ آپ ذرا نیک بندے ہیں نا تو آپ روزے رکھ لیں۔ میں نے یہ نظر مان۔ اس زمانے میں بھی ایسے دیوانے ہوتے ہیں، تو 100 روزے میں رکھوں، داخلہ اس کا ہو گیا، 100 روپے کہتا ہے 1000 روپے اللہ کی راہ میں خرچ کروں اور پیسہ باپ کے پاس ہے، تو بھئی تم اس کی نظر مانتے ہی کیوں جو تمہاری اپنی چیز نہیں، اپنے اختیار میں نہیں۔ اسی طرح جس چیز کی نظر مانی جائے وہ چیز کی کوئی بھی قسم فرض ہونی چاہیے۔ مثلا ایک آدمی کہتا ہے کہ میں وضو کی نظر مانتا ہوں، اس کی نظر نہیں منعقد ہوگی، اس لیے کہ وضو کی کوئی قسم فرض کی نہیں ہے، وہ تو نماز کے لیے ہے۔ اور ایک آدمی کہتا ہے میں درود شریف پڑھنے کی نظر مانتا ہوں، تو یہ صحیح ہے اس لیے کہ زندگی میں ایک بار درود پڑھنا تو فرض ہے نا۔ تو یہ نظر میں یہ ساری چیزیں خیال کر لینی چاہیے، ایسے ہی اندھا دھند نظر مان لینا یہ بعض اوقات گناہ کی بات ہو جاتی ہے۔ اور اصل چیز وہ ہے جو آپ سے پہلے عرض کی کہ آدمی شکریہ کے طور پہ اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے کسی چیز کی نظر مانے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی کی تعریف کی ہے یہاں بھی، اور اللہ تعالیٰ نے سورہ دہر میں بھی اس کی تعریف کی ہے، اور یہاں پر ارشاد فرمایا کہ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ، انہیں چاہیے کہ اپنی نظر پیش کریں اللہ کے حضور میں، وَلْيَطَّوَّفُوا، اللہ کے حضور میں نظر پیش کریں، یا تو جو قربانی ان پہ واجب ہو گئی تھی وہ کریں ایک، یا یہ کہ وہ حج جو تمتع یا قران کیا ہے اس کے شکر میں ایک دم ایک جانور ذبح کریں، اور یا یہ کہ جو قربانی عام طور پہ گھروں میں کی جاتی ہے لوگوں کو چاہیے کہ اللہ کی یہ نیاز ہے اللہ کے حضور میں پیش کریں۔ اللہ اس بات سے خوش ہوتا ہے کہ اس کے بندے اس کے حضور میں نیاز پیش کریں۔ وَلْيَطَّوَّفُوا، اور اس کے بعد لوگوں کو چاہیے کہ جب وہ اپنے جسم کا میل کچیل دور کر لیں، اپنی منتوں کو پورا کر لیں، وَلْيَطَّوَّفُوا، تو چاہیے کہ لوگ طواف کریں بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، اس قدیم گھر کا طواف کریں۔ یہ ہے طواف زیارت، آخری طواف، طواف وداع سے پہلے جو طواف زیارت ہے اللہ نے کہا وہ کریں۔ یہ طواف زیارت فرض ہوتا ہے، اس لیے حج کے فرائض میں سے ایک دوسرا فرض یہ طواف زیارت ہے، اور اسی جگہ سے ثابت ہوا ہے کہ اللہ نے فرمایا وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، اور لوگوں کو چاہیے کہ وہ طواف زیارت کریں۔ عتیق اس گھر کا قدیم گھر۔ عتیق کا ایک معنی تو یہ ہے کہ یہ گھر امن کا ہے، کیونکہ اللہ تعالی یہاں پر ظلم کرنے والے کو توڑ دیتا ہے۔ اور عتیق کا ایک معنی یہ ہے پرانا، شراب کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا تھا،
اور عرب جتنی پرانی شراب ہوتی تھی اتنا ہی زیادہ اس کی قیمت لگاتے تھے. تو عتیق کا لفظ اللہ کے اس قدیم گھر کا طواف کریں لوگ. اللہ نے اس کی عزت رکھی ہے، اس کی حرمت رکھی، اور لوگوں کا یہ حال ہے. اللہ کا بھی حلم ہے اور اللہ تعالی کے ہاں بھی برداشت کرنے کی حد ہے. بیت اللہ پہ ایسا دور بھی آیا کہ یہ بنو خزاع جو قبیلہ تھا عربوں کا، یہ اس کے مالک تھے. اور خزاع والوں کے ہاں جب تقسیم ہوئی پورے مملکت کی عربوں کی، تو خزاع قبیلے کے ہاتھ میں بیت اللہ کا حصہ آ گیا. اور بیت اللہ میں لوگ آتے تھے، خزاع والے انتظامات بھی کرتے تھے. اور جو خزاع کا سربراہ تھا زمانہ جاہلیت میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی پہلے، اس کو شراب پینے کی عادت تھی. ایک دن رات کو گھر سے نکلا اور شراب کے لیے تلاش کرتا رہا، ملی نہیں. اور ایک آدمی گزرا اور اس کے پاس چھوٹا سا مشکیزہ تھا، اس نے اٹھایا ہوا تھا، اور اسے دیکھتے ہی اندازہ ہو گیا کہ یہ تو شراب کا مشکیزہ ہے. تو اس نے اسے روک لیا اور اس سے اصرار کرنے لگا کہ مجھے شراب دو. اس نے کہا نکالو پیسے، خزاع کے تم سردار ہو قبیلے کے، لے لو. اس کا پیسے نہیں، اس کا پھر شراب بھی نہیں. تو اس نے کہا پھر تم اس کی قیمت لگاؤ. اس نے کہا شراب میں بیچ دیتا ہوں، تم قیمت دے دو گے؟ اس کا دے دوں گا. اس نے کہا اچھا پھر بیت اللہ دے دو. تو اس نے اسے لکھ دیا کہ خدا کا گھر شراب کے ایک مشکیزے کے عوض میں نے بیچ دیا. اور جب صبح اٹھے لوگ تو وہ آدمی جو شراب والا تھا وہ اپنے قبیلے کو لے آیا اور بیت اللہ پہ قبضہ ہو گیا. خزاع چیختے رہے. اس نے کہا یہ دیکھ لو تمہارے سردار کی تحریر ہے، خدا کا گھر ایک شراب کے مشکیزے کے عوض میں اس نے رات بیچ دیا ہے. یہ چیز ہوئی اور قبضہ ان کا ہوگی. یہ اللہ ہی ہے جو ایسی چیزیں برداشت کرتا ہے، اور اللہ ہی ہے جس نے ایسی چیزیں دیکھ لی ہیں. اور اسی لیے اللہ کہتا ہے کہ ما قدر اللہ کا قدرے، لوگوں نے اللہ کی ایسی قدر کی نہیں جیسے انہیں کرنی چاہیے تھی. کس کا گھر شراب کے ایک مشکیزے کے عوض میں بکتا ہے؟ آدمی سوچے اللہ نے اس کو کہا ہے کہ میرے گھر کا طواف کرو، اور وہ طواف کس کا؟ اس گھر کا جو قدیم ہے. ذالک، سن لیا تم نے؟ ذالک یہ لفظ استعمال ہوتا ہے عربوں میں دو چیزوں کو الگ الگ کرنے کے لیے، ہاذا بھی اور ذالک بھی. یعنی کلام کا یہ حصہ ذالک یہ ہو گیا، ایک حصہ وہ ہو گیا، ایک حصہ یہ ہو گیا وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ. اور جو کوئی آدمی بھی تعظیم کرتا ہے ان چیزوں کی جو چیزیں ادب والی ہیں، فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ، یہ اس کے لیے بہت اچھا ہے، عند ربہ، اس کے پروردگار کے پاس، اللہ کے ہاں اس کو بڑا اجر ملے گا. جس انسان نے بھی اللہ کی حرمتوں کی تعظیم کی، وہ جو چیزیں اللہ کے شعائر میں سے ہیں ان چیزوں کی اس نے تعظیم کی، اللہ کے ہاں سے اس کو بہت بڑا اجر ملے گا. حرمات اللہ کا مطلب یہ ہے کہ وہ چیزیں جن کو دیکھ کر اللہ یاد آتا ہے وہ ہیں حرمات، اللہ کے شعائر. اور ہمارے حضرت شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حجت اللہ البالغہ میں اس پر بحث کی ہے کہ اللہ کے شعائر میں کیا کیا چیزیں داخل ہیں. اور اللہ تعالی کے شعائر میں اصولی طور پر ایک بات یہ سمجھ لینی چاہیے کہ جتنی چیزوں کو بھی دیکھ کر اللہ یاد آتا ہے، اللہ نے کہا ان چیزوں کی عزت کرنا، احترام کرنا، اس سے تمہیں اللہ کے ہاں نفع ملے گا. 20 چیزیں ایسی جنہیں دیکھ کے اللہ یاد آتا ہے، ان سب چیزوں کا ادب اور احترام کا اللہ نے حکم دیا ہے. مسجد اللہ کے شعائر میں سے ہے، اسے دیکھ کے خدا یاد آتا ہے. اسی طرح بیت اللہ اللہ کے شعائر میں سے ہے، قرآن کریم اللہ کے شعائر میں سے ہے. اللہ کے اچھے اور نیک بندے جنہیں دیکھ کر خدا یاد آتا ہے، یہ اللہ کے شعائر میں سے ہیں. شعائر جمع ہے شعیرہ کی، اور شعیرہ کہتے ہیں جو کو. تو اس لیے وہ علامت ہو گئی نا، ایک علامت کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. تو فرمایا جو اللہ کی علامتیں ہیں جنہیں دیکھ کر خدا یاد آئے، ان چیزوں کو خاص طور پر تم احترام کرنا. خیر اللہ عند ربہ، جو آدمی ایسے کرے گا اس کا فائدہ خود اسی کو پہنچے گا.
لہو پہلے لے آئے نا، عند ربی، اس کے پروردگار کے پاس، یعنی جو اللہ کے ان شعائر کا، نشانیوں کا، اللہ کی عزت والی جگہوں کا احترام کرے گا، اس کا فائدہ اللہ کی طرف سے اسے ہی پہنچے گا. اپنا ہی کچھ اچھا کر رہا ہے، اللہ کا کچھ اچھا نہیں کر رہا. اس لیے اللہ کے جتنے بھی شعائر ہیں ان سب کا احترام کرنا چاہیے. اللہ نے ادب سکھایا ہے، اور یہ ادب بہت بڑی چیز ہے جو لوگوں کی زندگیوں سے نکلتا جا رہا ہے. اسی لیے سعدی نے کہا نا، از خدا جوئم توفیق ادب، اللہ سے ادب کرنے کی توفیق مانگتا ہوں. اور پھر انہوں نے کہا کہ بے ادب محروم گشت از فضل رب، اور جس میں ادب نہیں رہتا وہ اللہ کی رحمت سے محروم ہو جاتا ہے. اس ادب اور احترام کا حکم اللہ نے دیا ہے. ایک صحابی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں اپنے چچاؤں کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گیا، اور مجھے بہت زیادہ شوق تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کا. اور میں نے جب دیکھا تو میں نے بات چیت شروع کی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا اور آپ نے فرمایا جو تمہارے ساتھ بڑے آئے ہیں نا، ان کا ادب کرو. بڑوں کا حق پہلے بنتا ہے بولنے کا، اس لیے فرمایا ان کا ادب ضروری. منع کیا اس کہ کوئی آدمی اپنی عمر کے اعتبار سے چھوٹے بڑے کی تمیز نہ کرے. اسی طرح اللہ نے یہاں جو کہا ہے، یہ شاعر شعیرہ، یہ شعارہ کی جمع ہے جس کے لغت میں معنی آتے ہیں علامت کے، یعنی وہ نشانی، وہ چیز جس کو دیکھ کر اللہ کی یاد آئے. جیسے مینارہ ہے مسجد کا، اس کو دیکھ کے اللہ کی یاد یا مسجد کی آتی ہے. اور اسی طرح جتنی بھی چیزیں ہیں، شاہ عبد العزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں اس شاعر پر ایک جگہ بحث کی ہے، اور شاہ عبد العزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شاعر اللہ، اللہ کے شاعر در عرف دین کے معاملے میں مکانات و ازمنہ و علامات و اوقات عبادت را گویند. وہ جگہیں اور زمانے اور علامتیں اور اوقات، یہ ہیں جو عبادت کے لیے اللہ نے رکھے ہیں، یہ ہیں شعائر. اما مکانات عبادت، پھر دیکھو جو میں نے لکھا ہے جگہوں کا اور ان اوقات کا اور ان علامتوں کا، تو اس میں سے جو مکانات ہیں عبادت کی جگہیں، مثل کعبہ، جیسے کعبۃ اللہ ہے اور عرفہ ہے اور مزدلفہ ہے، و جمار ثلاثہ، اور 3 جگہیں جہاں پر جا کر رمی کی جاتی ہے، اور صفا اور مروہ اور مینا و جمعی مساجد اندر، تمام کی تمام مسجدیں اللہ کے شعائر میں سے ہیں. ان کا ادب اور احترام ضروری. وہ اما ازمنہ، اور جہاں تک زمانے کا تعلق ہے، مثل رمضان، جیسے رمضان ہے اس کا ادب اور احترام ضروری ہے. وہ اشہر حرم، اور وہ 4 مہینے جو عزت والے ہیں ان کا احترام ضروری ہے. 4 مہینے عزت والے، ایک تو وہ ہو گیا رجب، اور ذیقعد، ذی الحج اور محرم، یہ 3 مہینے مسلسل، اور رجب جو آتا ہے شعبان سے پہلے. ان 4 مہینوں کی عزت ضروری ہے. اللہ نے فرمایا ہے جب سے ہم نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا ہے اس دن سے یہ 4 مہینے ہم نے عزت والے رکھے ہیں، احترام والے رکھے. یعنی اگر کوئی آدمی ان 4 مہینوں میں گناہ کرے گا تو اسے زیادہ خدا کے عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا بنسبت باقی 8 مہینوں کے. ایک آدمی کوئی غلط حرکت سفر میں کرتا ہے وہ بھی گناہ، اور اس سے پہلے محرم ہے اس میں کرتا ہے، یہ زیادہ گناہ کی بات. اس لیے کہ یہ دن سارے اللہ کی عبادت، اللہ کی تسبیح، حج کرنے کے، خدا کو یاد کرنے کے، قربانی کے، یہ سب کے سب اوقات ایسے ہیں نا، اس لیے ان اوقات کو زیادہ فضیلت ملی ہے. وعید الفطر وعید النحر، اور دونوں عیدوں کے دن، اور جمعہ اور تشریق قربانی کے دن. اما علامات، اور جہاں تک علامتوں کا تعلق ہے اللہ کے شاعر میں سے، مثل آذان، جیسے کہ آذان ہے، اقامت ہے، باجماعت نماز ہے، جمعے کی نماز ہے، یہ سب کی سب چیزیں دیکھ کر اللہ کی یاد آتی ہے. در ہما چیز ہا معنی علامت بودن متحقق است، الغرض ہر وہ چیز، چاہے وہ زمانہ ہو، چاہے وہ جگہ ہو، اور چاہے وہ عبادت ہو، جس سے بھی معبود بلکہ از معبود یاد می دہد، جو بھی خدا کی معبود کی یاد دلائے وہ چیز شاعر میں سے. اور تمام دین جتنے بھی رہے ہیں
ان سب میں شعائر اللہ کی حرمت رہی ہے، عزت رہی ہے۔ ہر ایک دین، پرانے دین بھی جن میں کنیسہ بنتے تھے، گرجے بنتے تھے، جو اصل وقت تھے عیسائیوں کے اور اللہ کی توحید کے قائل تھے، اللہ نے اس وقت ان چیزوں کے احترام کا بھی حکم دیا تھا، اس لیے کہ جو آدمی بھی ان چیزوں کا احترام کرے گا وہ آہستہ آہستہ نیکی کی طرف چلتا چلا جائے گا، اور رفتہ رفتہ آدمی ہوتے ہوتے فرشتوں کی طرح پاک ہو جاتا ہے۔ اور شعائر اللہ سے، اللہ کی ان چیزوں سے فرشتوں کو خاص مناسبت۔ شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حجت اللہ میں بھی تصریح اس کی ہے، اور ایک جگہ تفہیمات شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، اور تفہیمات الہیہ میں بھی انہوں نے اس پہ بحث کیا ہے کہ اللہ کے شعائر کیا ہیں۔ اس میں کہتے ہیں کہ مانند کعبہ کہ طواف آن عبادت حضرت معبود است، یہ جو اللہ کے شعائر ہیں مثلاً اس میں سے کعبہ ہے، اس کا طواف کرنا اللہ کی عبادت ہے، اور قرآن پاک اللہ کے شعائر میں سے ہے کہ تلاوت آن مقرب است کہ قرآن کا پڑھنا اور پڑھانا یہ اللہ کے قریب کرتا ہے۔ بے حضرت او یعنی اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو خاص طور پہ قرب بخشتے ہیں کیونکہ وہ اللہ کے اس شعائر میں سے ایک چیز قرآن کی عزت کرتا ہے۔ وہ مانند لفظ اللہ و رحمان، اور لفظ اللہ جو ہے اور رحمان جو ہے اگر لکھا ہوا بھی ہے کہیں تو کوئی آدمی اس کا احترام کرتا ہے، یہ اللہ کے شعائر میں سے ہے، اور صدقہ اور روزہ رکھنا یہ سب چیزیں اللہ کے شعائر میں سے ہیں، اور ان چیزوں کے اثرات انسان کی روح پر مرتب ہوتے ہیں۔ تو نتیجہ اس کا یہ نکلتا ہے کہ لوگوں کو اللہ کے ان شعائر سے اتنی دلچسپی ہو جاتی ہے کہ وہ اگر ذرا سی بھی بے ادبی ہو جائے تو خدا کے حق میں کوتاہی تصور کرتے ہیں اور پھر اس کا کفارہ دریافت کرتے ہیں۔ یہ اتنی تعظیم اللہ کے شعائر کی لوگوں کے دلوں میں بیٹھ جاتی ہے۔ مثلاً قرآن پاک گر جاتا ہے تو آدمی کانپتا ہے کہ اب میں کیا کروں، لوگ کہتے ہیں اتنا آٹا دے دے، پیسے دے دیں، یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ در حقیقت اس کے دل میں اللہ کے شعائر کی حرمت ہے، عزت ہے، اس وجہ سے کہا، اسی وجہ سے یہ کرتا ہے، اور اللہ نے کہا ہے اس کا فائدہ تمہیں ہی پہنچے گا۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے 4 چیزوں کو اللہ کے شعائر میں سے قرار دیا ہے۔ وہ کہتے ہیں قرآن کریم اللہ کے شعائر میں سے ہے، اور کعبۃ اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور نماز، یہ 4 چیزیں اللہ کے شعائر میں سے ہیں۔ اور پھر انہوں نے اس کی تفصیل بھی لکھی ہے کہ ان 4 چیزوں کو، جس کا خلاصہ یہ کہ ان 4 چیزوں کو دیکھ کے چونکہ اللہ کی یاد آتی ہے اس لیے یہ اللہ کے شعائر میں سے گنی جاتی ہے چیزیں۔ وقیر رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے متعلق، وہ کہتے تھے امیر المومنین رضی اللہ عنہ کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے۔ تو لوگوں نے کہا کہ علی رضی اللہ عنہ میں کیا ایسی خصوصیت ہے کہ ان کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے؟ انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اچھے لوگ وہ ہیں کہ اذا رأوا ذکر اللہ، جب انہیں دیکھو تو اللہ یاد آ جاتا ہے۔ تو امیر المومنین علی رضی اللہ عنہ کو دیکھ کر خدا یاد آتا ہے۔ انہوں نے کہا یہ اللہ کے شاعر میں سے ان تمام چیزوں کا ادب، قربانی کے جانور یہ اللہ کے شاعر میں سے ہیں، اسی لیے منع ہے کہ قربانی کے جانور کو نہ مارا جائے، اور قربانی کے جانور سے جب وہ نامزد ہو جائے کہ اس سے قربانی لینی ہے، اس کی قربانی دینی ہے، تو پھر اس کے ساتھ کوئی بے ادبی کی حرکت نہ کی جائے۔ اللہ نے فرمایا وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ، اور لوگوں جو ان چیزوں کا احترام کرتا ہے، جو چیزیں اللہ نے ادب والی قرار دی ہیں، فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِندَ رَبِّهِ، اس کے پروردگار کے ہاں اس کا اپنا ہی بھلا ہے، برکتیں ہوں گی تو اسی کو پہنچیں گی، ادب کرے گا تو اس کا نفع اسی کو ہوگا، گناہ اسی کے معاف ہوں گے۔ وَأُحِلَّتْ لَكُمْ، اور اللہ نے کیا کیا؟ حلال قرار دیے ہیں تمہارے لیے، جائز قرار دیے ہیں، الانعام مویشی چوپائے، الا ما یتلا علیکم، سوائے ان کے جو ہم تم کو سناتے ہیں۔ یہ ہے آیت کریمہ میں مشکل بات کہ اللہ تعالی نے کن چیزوں کے لیے کہا ہے کہ ہم تمہیں سناتے ہیں، الا ما یتلا سے کیا مراد ہے؟ اس لیے ایک تو مفسرین اس طرف گئے ہیں بعض کہ وہ کہتے ہیں الا ما یتلا علیکم، جن چیزوں کا اللہ نے تم پر بیان کر دیا ہے۔ آیت دیکھیں نا
تو ترجمہ یہ بنا کہ اللہ تعالی نے جن چیزوں کو جائز قرار دیا ہے جانوروں میں سے ان کو استعمال کر لو، سوائے ان کے جن کو ہم نے پڑھ کر سنا دیا ہے۔ تو پڑھ کر کیا اللہ نے سنایا ہے؟ اس لیے کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ جن جانوروں کی حرمت حرام ہونا ہم نے نازل کر دیا ہے ان کو نہ کھانا۔ اور سورہ نام میں گزر گئی، سورہ نحل میں گزر گئی کہ جو جانور گر کے مرے، چوٹ کھا کر مرے، یہ جانور یہ سارے حرام کر دیے۔ دوسری تشریح یہ کی گئی ہے کہ احلت لکم الانعام، تمہارے لیے جانور چوپائے حلال کیے گئے الا ما یتلا علیکم، ہاں مگر وہ جو تمہیں پڑھ کر سنائے جا چکے ہیں، اور وہ چار ہیں کہ مردار اور خون اور سور کا گوشت اور وہ جس پہ اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام بلند کیا جائے، ان چاروں کو اللہ نے حرام کر دیا ہے، الا ما یتلا علیکم سے مراد یہ۔ تیسرے مفسرین اس طرف گئے ہیں کہ وہ کہتے ہیں اللہ تعالی نے کہا کہ تمہارے لیے سارے مویشی حلال ہیں الا ما یتلا علیکم، ہاں مگر جو تمہیں ہم پڑھ کر سنا رہے ہیں یہ چیزیں حرام ہیں۔ وہ چیز کون سی ہے؟ آگے آ گئی، فاجتنبوا الرجس، سو بچو گندگی سے، من الاوثان جو بتوں کی ہے، اس شرک سے بچنا، فاجتنبوا الرجس من الاوثان، اور دیکھو بچتے رہو بتوں کی گندگی سے۔ یہ جو من کا لفظ ہے اس پہ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ بتوں کی گندگی میں سے بچتے رہو، تو وہ کہتے ہیں یہ من جو ہے وہ بعض کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ بتوں کی گندگی میں سے کچھ گندگی سے بچتے رہو، تو کیا مطلب باقی گندگی کو اپنا لو؟ اس لیے مفسرین کہتے ہیں یہ من جو ہے وہ اس میں جنس کے معنی میں استعمال ہوا ہے کہ فاجتنبوا الرجس من الاوثان، اور بچتے رہنا بتوں کی تمام گندگیوں سے، بچتے رہو شرک کے ہر کام سے۔ اور وثن کہتے ہیں پتھر کی مورتی، جو پتھر گھڑا جاتا ہے، اور نہیں، وثن کہتے ہیں پتھر، اور صنم کہتے ہیں لکڑی، لوہا، سونا، چاندی، کسی چیز کا بھی بنایا ہوا بت۔ تو بت جو ہوتا ہے صنم، وہ زیادہ کشش رکھتا ہے عبادت کے لیے بنسبت وثن کے، کہ وثن تو کوئی بھی چیز اٹھا لی، کوئی پتھر اٹھا لیا۔ یہ عرب کیا کرتے تھے جب جاتے تھے سفر میں، تو شام کو قافلہ جہاں بھی رکتا تھا، ایک اٹھتا تھا 4 پتھر بڑے بڑے اٹھا لیتا تھا، 3 پتھروں سے چولہا بنا لیتے تھے، چوتھے کی عبادت کر لیتے تھے۔ تو وثن یہ چیز ہو گئی۔ اور جی عرض کرتا ہوں، وثن یہ چیز ہو گئی، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بچنا وثن سے، اور صنم وہ چیز جو تراشی جائے۔ تو جو بھی پتھر پوج لیا جائے، راغب اصفہانی رحمت اللہ علیہ یہ کہتے تھے کہ جس پتھر کو بھی پوج لے وہی وثن ہے، وہ گھڑا ہوا ہے یا انگھڑا ہے۔ اور اسی طرح ابن اسیر نے النہایہ جو ان کی لغت کی کتاب ہے رحمت اللہ علیہ کی، انہوں نے بھی اسی کو لکھا ہے، اور وہ کہتے ہیں ابن اسیر کہ جو بھی پتھر بغیر صورت اور شیپ کے ہو وہ وثن کہلاتا ہے۔ یہ ابن اسیر 3 ہیں تاریخ میں گزرے، لیکن ہم ان میں سے ایک کا ذکر کر رہے ہیں جنہوں نے النہایہ لکھی ہے، لغت کی بہت اچھی کتاب۔ اس لیے وثن جو ہے، حتیٰ کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پتھر کے لیے استعمال کیا ہے، اس چیز کے لیے استعمال فرمایا جس میں بت کی کوئی صورت نہیں تھی۔ عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ آئے اور انہوں نے گلے میں صلیب لٹکا رکھی تھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا یہ وثن گلے سے اتار دے۔ تو صلیب کی چونکہ پرستش ہوتی تھی نا، اس لیے اسے وثن فرمایا۔ اور اس سے معلوم ہوتا ہے ایک یہ بھی کہ جتنے پتھروں کی عبادت اب بھی ہندوؤں کے ہاں محض پتھر کی عبادت ہوتی ہے۔ کئی ان کے فرقے ایسے ہیں، کئی لوگ ایسے ہیں جو پتھر کو ضروری نہیں ہے کوئی مورتی بنی ہوئی ہو، بلکہ ویسے ہی عبادت کرتے ہیں پتھر کی۔
خوبصورت پتھر ہے، اس کی عبادت شروع ہو گئی۔ اللہ نے کہا ہے ہر طرح کی اس چیز سے بچنا، کوئی چیز ایسی نہیں ہونی چاہیے جسے اللہ کا شریک ٹھہراؤ، وہ پتھر گھڑے ہوئے ہوں یا ان گھڑے ہوں۔ اسی لیے آرکیالوجی جتنی بھی آگے چلتی جا رہی ہے، کئی پتھر برآمد ہوتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ اس کا پتہ نہیں کیا مقصد تھا، کیوں ان لوگوں کے ہاں اتنے پتھر تھے، پھر وہ کہتے ہیں کہ اس کی عبادت کرتے ہوں گے، یہ وثن ہے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں لفظ استعمال فرمایا تھا کہ ما هذه التماثيل التي انتم لها عاكفون، یہ کیا تماثیل ہیں جن پر تم جمے بیٹھے ہو۔ تو تماثیل، تمثال، گھڑا ہوا بت، اس کو مولانا اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ نے یہ کہا کہ آئیڈیالوجی میں، فکر میں، نظریے میں کسی کو گھڑ لینا اور ذہنی طور پہ اس کی عبادت کرتے رہنا، یہ ہے تمثال۔ انہوں نے اس کو قرار دیا تھا۔ تو وثن، صنم، تمثال یہ سب الگ الگ چیزیں ہیں۔ اللہ نے بتا دیا، اللہ نے کہا دیکھو وہ جانور جو حلال ہیں ان کو تو تم کھا سکتے ہو، وہ جانور جو ہم نے حرام کیے ہیں خبردار ان کے قریب نہ جانا، بچو بتوں کی گندگی سے، وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، اور بچو اپنے آپ کو ہٹاؤ جھوٹی بات سے۔ جھوٹی بات، سب سے بڑا جھوٹ اللہ کے ساتھ شرک کرنا، سب سے بڑا جھوٹ اللہ کے علاوہ کسی اور کی بندگی کا اعتراف کرنا۔ اللہ نے کہا ہر طرح کے شرک سے بچو، وہ شرک جو افعال کے ذریعے ہے بتوں کے ذریعے اس سے بھی، اور وہ شرک جو زبان کے ذریعے ہے اس سے بھی۔ تم کفر کی کسی چیز کا اقرار نہ کرنا، ہر طرح سے شرک سے اپنے آپ کو بچا کے رکھو۔ اس لیے وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ کا ایک ترجمہ تو یہ تشریح کی گئی کہ وہ الفاظ جن کے ذریعے غیر کی عبادت کا اقرار ہوتا ہے اور شرکیہ الفاظ ہیں، بچو اس سے۔ دوسری تشریح یہ کی گئی کہ مفسرین کہتے ہیں بات چل رہی ہے اوپر سے جانوروں کے ذبح کی، وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، جھوٹ سے بچو، اور اللہ کے علاوہ کسی کا نام لے کر جانور کو ذبح کرنا یہ جھوٹ ہے۔ وہ اپنے بتوں کی بھینٹ چڑھاتا ہے، کسی اور معبود کا نام لیتا ہے۔ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، اللہ نے کہا بچنا اس بات سے، یعنی میرا نام لے کر جانور کو ذبح کرنا چاہیے تھا، میں نے اجازت دی تھی، جانوروں کی زندگی کا مالک بھی میں ہی تھا، اور یہ میری ملکیت کو ختم کر کے کسی اور کا نام لے کر ذبح کر رہا ہے، ہرگز اس گوشت کے قریب نہ جانا، اسے نہ کھانا، یہ بھی شرک کی ایک قسم ہے۔ حنفاء للہ، اور دیکھو بالکل ایک طرف ہو جاؤ اللہ کے لیے، حنیف کی جمع ہے حنفاء، ایک طرف ہو جاؤ، سب کو چھوڑ دو اور ایک طرف اللہ کے ہو جاؤ۔ سارے دین جتنے بھی اللہ کے دین کے علاوہ ہیں، جتنی ان کی رسومات ہیں، شرک کے جتنے طریقے ہیں، شرک کی جتنی قسمیں ہیں، سب کو چھوڑ کر ایک طرف ہو جاؤ۔ اتنا بھی کافی تھا، آگے فرمایا غیر مشرکین بہ، اور دیکھو اللہ کے ساتھ ساجی نہ بناؤ کسی کو، ایک طرف کر کے اللہ کے ہو رہو، نہ اس کے ساتھ کسی کو ساجی بنانا، نہ اس کے ساتھ کسی کو شریک بنانا۔ اتنی ضروری ہے یہ توحید کہ زبان سے بھی توحید کا اقرار کرو، اگر کوئی زبان سے شرک کا اقرار کرتا ہے تو وہ جھوٹ بولتا ہے، تم اپنے آپ کو جھوٹ سے بچانا۔ اگر زبان سے وہ کسی جانور کو ذبح کرتے ہوئے اپنے معبود کا اقرار کرتا ہے تو یہ بھی جھوٹ ہے، اس گوشت سے بھی بچنا، اس بات سے بھی بچنا۔ اور اگر کوئی آدمی بتوں کو رکھ کے اس کی عبادت کرتا ہے، حتیٰ کہ پتھروں کو لے لیتا ہے جن کو گھڑا بھی نہیں گیا، بنایا بھی نہیں گیا، اس کی عبادت کرتا ہے، اس سے بھی بچنا، ہر طرح کے شرک سے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا۔ حنفاء للہ، اللہ کے لیے الگ ہو جاؤ ان ساری شرک کی رسومات سے، غیر مشرکین بہ، اور اللہ کے ساتھ کوئی بھی شریک نہ ٹھہرا۔ اتنا اہتمام ہے اللہ کو توحید کا، ایک ایک چیز کی وہ جڑ کاٹتا ہے کہ دیکھو کہیں شرک میں نہ پڑ جانا، دیکھو کہیں ایسے نہ ہو جائے کہ اللہ کی بندگی کے ساتھ کسی اور کی بھی بندگی جمع ہو جائے۔ وَمَن یشرک باللہ، اور جو شخص اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے، ہم تمہیں بتائیں کتنی بری بات کرتا ہے۔ پہلی مثال اس کی فَكَأَنَّمَا، جیسے کہ خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ، وہ آدمی آسمان سے گر پڑا۔
فتخطفہ الطیر، اور پرندوں نے نوچ نوچ کے اس کا سارا گوشت کر لیا، کھا لیا، اچکتے ہوئے جانور اسے لے اڑے۔ یہ شرک کرنے والا اتنی بری حرکت کرتا ہے کہ جس طرح کوئی آدمی آسمان سے اوپر سے گر پڑے اور پرندے اسے نوچ کے کھا جائیں اور اس کی زندگی برباد ہو جائے، اسی طرح وہ اپنی روحانیت کی زندگی کو تباہ کر لیتا ہے، آخرت کی زندگی کو تباہ کر لیتا ہے، آخرت کو برباد کر لیتا ہے۔ ایک مثال، او تہوی بہ الریح، یا پھر کیا ہوتا ہے، اس کی مثال ایسے سمجھو، او تہوی بہ الریح، جسے ہوا لے کر اڑ پڑے، فی مکان سحیق، اور ایسی جگہ پر جا کر گرائے جو بہت گہری جگہ ہے، بہت ہی ایسی جگہ ہے جہاں پہنچ کے اس کی ریزہ ریزہ ہو جائے، ہڈی پسلی ایک ہو جائے، چورا چورا ہو جائے۔ جو شرک کرتا ہے وہ اتنی بری چیز کرتا ہے، یہ اس انسان کی مثال ہے دوسری۔ تو اس لیے کسی صورت میں شرک کے قریب نہ جانا، نہ زبان سے، نہ قول سے، نہ عمل سے، نہ فعل سے، حتیٰ کہ ذبح سے اور عبادت سے کسی چیز میں شرک نہیں ہونا چاہیے۔ اسی لیے مفسرین میں سے بعض اس طرف گئے ہیں کہ یہ در حقیقت کافر کے جو مشرک کی روح نکالی جاتی ہے، یہ اس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے کہ کبھی بھی ایسی کام نہیں ہونے چاہیے، ایسی چیز نہ ہو جائے کہ تم اللہ کے ساتھ شرک کرو اور تمہاری آخرت کی زندگی کہیں خراب ہو جائے۔ ابن ماجہ کی روایت آئی ہے، اور ابن ماجہ میں کافر کے متعلق یہ کہا گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اس کا حشر کیا ہوگا۔ اسی لیے بہت سے مفسرین نے اس قرآنی آیت کو اس حدیث کے ساتھ جوڑا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ در حقیقت اس کی موت کی کیفیت کا بیان کیا گیا۔ اور روایت یہ ہے کہ امام ابن ماجہ رحمۃ اللہ نے ذکر کی کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ المیت تحضرہ الملائکہ، فرشتے آتے ہیں میت کی جان لینے کے لیے۔ کوئی بھی مومن ہے، کافر ہے، اس کی جان لینے کے لیے اللہ کے فرشتے آتے ہیں۔ فَإِذَا كَانَ الرَّجُلُ صَالِحًا، اور وہ اگر آدمی اچھا ہوتا ہے، قالو تو وہ فرشتے کہتے ہیں اخرجی ایتھا النفس الطیبہ، اے اچھی روح، اے پاک روح تو آ جا۔ کانت فی الجسد الطیب، وہ جو تھی پاک جسم میں، اور اسے کہتے ہیں اخرجی حمیدتن، چل ہمارے ساتھ، تیری بڑی تعریف کی گئی اور ہم تجھے بشارت دیتے ہیں اللہ کی جانب سے کہ تو اللہ کے ہاں باغات میں جا کر رہے گی، وَرَبِّ غَيْرِ غَضْبَانٍ، اور تیرا پروردگار تجھ سے ناراض نہیں ہے، اللہ تجھ سے تیرے پر غضب، غصہ نازل کرنے والا نہیں۔ فَلَا يَزَالُ يُقَالُ لَهَا، اور یہ بات ہوتی رہے گی، اسے کہا جاتا رہے گا، حتیٰ تخرج، یہاں تک کہ وہ اپنے جسم سے الگ ہو جائے گی۔ ثم یعرج بہا الی السماء، اور پھر اسے آسمان کی طرف لے جایا جاتا ہے، اور آسمان کے دروازے اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں، اور آسمان میں اس سے پوچھتے ہیں فرشتے کہ من ھذا، یہ کون سی روح آئی ہے؟ فیقولون فلان، کہتے ہیں یہ فلاں آدمی ہے۔ فیقال، فرشتے کہتے ہیں مرحبا بالنفس الطیبہ، اس اچھی پاک روح کا آنا بڑا مبارک ہو، اور یہ بڑے اچھے جسم میں رہ کر آئی ہے، اور اسے کہتے ہیں تو آ جا اور تیری تعریف کی گئی ہے، اور ہم تجھے بشارت دیتے ہیں کہ تو باغات میں رہے گی جنت کے، اور اللہ تجھ سے ناراض نہیں۔ فلا یزال یقال لہا، اور فرشتے اسے یہ خوشخبری سناتے رہتے ہیں یہاں تک کہ یہ اس جگہ پر پہنچ جاتی ہے فی اللہ عز وجل، جہاں اللہ تعالی کا خاص کرم اس پہ ہونا ہوتا ہے۔ اور اگر وہ آدمی تھا کافر تو اسے کہا جاتا ہے اس کی روح کو کہ ارے خبیث روح، تو ناپاک جسم میں تھی اور نکل اس جسم کو چھوڑ دے، اور تیری لیے مذمت کی گئی ہے، بڑی بری ہے، اور تجھے ہم بتائیں تو اب کھولتے ہوئے پانی میں لے جا کر ڈال دی جائے گی، وغساق، اور جہنم کے طبقے میں، اور ایک
اس میں کئی ایک صورتیں ہیں تیرے لیے عذاب دینے کی. اور پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ کہا جاتا ہے یہاں تک کہ وہ جسم کو چھوڑ کے نکلتی ہے. یعنی یہ ہے اس کا گرنا، اس کا تباہ ہونا، اس کے جسم کو تکلیف کا پہنچنا. اور پھر اسے آسمان پر لے جاتے ہیں اور آسمان کے دروازے اس کے لیے کھولے نہیں جاتے اور کہا جاتا ہے یہ کون آیا ہے؟ فرشتے کہتے ہیں فلاں آیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ اس خبیث آدمی کو کوئی ہم مرحبا کہنے کو تیار نہیں، کوئی اس کا استقبال نہیں ہے اور اس کا جسم بھی بڑا ناپاک تھا اور لے جاؤ اسے واپس. اور اس کی مذمت کی گئی ہے اور پھر اس کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جاتے. وہ کہتے ہیں نہیں کھولیں گے اور پھر وہ اس کی روح کو واپس لاتے ہیں حتیٰ کہ اس کے جسم کے ساتھ اسے ملا دیتے ہیں قبر میں اور پھر اس پہ قبر کا عذاب شروع ہوتا ہے. یہ ساری چیز جو بتائی گئی ہے مفسرین میں سے بہت سے اس طرف گئے ہیں کہ وہ کہتے ہیں یہ جو قبر کا عذاب اس کو ہو رہا ہے یہ در حقیقت اسی کی ایک کیفیت بیان کی گئی ہے کہ جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے آدمی اس کا حال یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالی نے فرمایا ہے یہاں پہ کہ فتخطفہ الطیر، جیسے اسے پرندوں نے نوچ لیا ہو، یہ تو اس انسان کی طرح ہے. یا پھر ہوا اسے اڑا کر لے گئی ہو اور ہوا نے کسی گہری گھاٹی میں جا کر اسے پھینک دیا ہے، ایسے تباہ ہو جاتا ہے. جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے، جو خدا کی توحید میں دخل دیتا ہے اور خدا کی توحید کو نہیں مانتا، اس کا حال یہ ہو جاتا. اسی لیے لوگ شرک کرتے کیوں ہیں؟ اسی وجہ سے کہ دنیا ٹھیک ہو جائے، اس وجہ سے کہ ان کی آخرت کا اگر تصور ہے تو آخرت میں کوئی چیز ان کے کام آئے اور وہ سوائے اللہ کے اور کوئی کام آنے والا نہیں. حدیث میں ایک اور جگہ آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کی روایت ہے. وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے مجھ سے کہا. تو جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے کوئی روایت بیان کریں اس حدیث کو کہتے ہیں یہ حدیث قدسی ہے. آپ نے فرمایا اللہ تعالی نے مجھ سے کہا کہ یا عبادی کلکم مذنبن، میرے بندو تم سب کے سب گناہگار ہو، الا من عافیت، سوائے اس کے جسے میں ہی معاف کر دوں. بس وہ گناہگار نہیں رہا، باقی تم سب گناہگار ہو. فسلونی المغفرہ، تو مجھ سے معافی مانگتے رہا کرو، فاغفر لکم، ہم تمہیں معاف کر دیں گے. اور یہ فرمایا اللہ تعالی نے کہ ومن علم منکم، اور تم میں سے جس شخص کا یہ یقین ہو کہ انی ذو قدرت علی المغفرۃ، کہ میں اسے معاف کر سکتا ہوں، فاستغفرنی، اسے چاہیے کہ مجھ سے پھر معافی مانگتا رہے، بے قدرتی، اور میری قدرت میری طاقت پر یقین رکھے کہ میں اسے معاف کر سکتا ہوں، اس کا یہ اعتماد ہو اور اس ایمان کے ساتھ جم کے توبہ کر لے، غفرت لہ، میں نے اسے معاف کر دیا. وَكُلُّكُمْ ضَالٌّ، اور مجھ سے اللہ نے یہ کہا کہ لوگوں سے کہنا تم سب کے سب گمراہ ہو، الا من ہدیت، سوائے اس کے جسے میں ہدایت دے دوں. فسلونی الہدی، مجھ سے ہدایت مانگو میں تمہیں دے دوں گا. اور تم سب کے سب محتاج ہو سوائے اس کے کہ جس کی ضروریات زندگی میں پوری کر دوں، تو تم مجھ سے مانگو میں تمہیں رزق دوں گا. اور دیکھو وَلَوْ أَنَّ حَيَّكُمْ وَمَيَّتِكُمْ، تم جتنے زندے ہو نا یہ سارے، اور جتنے اس دنیا میں تم سے پہلے مر گئے وہ سارے، اور تمہارا سب سے پہلا فرد اور آخری جو دنیا میں آئے گا سب، وَرَتْبُكُمْ وَيَابِسَكُمْ، اور تم میں جو لوگ تھے اچھے اور برے، یہ سب کے سب جمع ہو جاؤ اور اتنے نیک ہو جاؤ کہ اتقى عبد من عبادی، میرے بندوں میں سے سب سے زیادہ پاک جس شخص کا دل تھا تم اتنے پاک ہو جاؤ، لم یزد فی ملکی جناح بعوضۃ، تو میری مملکت میں، میری اختیار میں، میری حکومت میں تم مچھر کے پر کے برابر مجھے فائدہ نہیں پہنچا سکتے. کتنی بڑی بات ہے کہ فرمایا تم سب جمع ہو جاؤ.
اور اتنے نیک ہو جاؤ جتنا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا دل تھا، یعنی سب سے زیادہ پاک دل تو وہی تھا نا. اللہ نے فرمایا مچھر کے پر کے برابر تم مجھے فائدہ نہیں دے سکتے، اور اگر تم سب کے سب جمع ہو کے اتنے نافرمان ہو جاؤ میرے جتنا سب سے بدبخت آدمی کا دل دنیا میں تھا، تو دیکھو تم میرا مچھر کے پر کے برابر میری کائنات میں میری بادشاہی میں کمی نہیں کر سکتے، میرے اختیار میں کمی نہیں آتی. اور پھر مجھ سے کہا کہ انہیں بتائیے کہ ان کے سارے زندہ اور مردہ اور اولین اور آخرین یہ سب کے سب ان کے اچھے برے جمع ہو جائیں، فَسَأَلَ كُلُّ سَائِلٍ مِّنْهُمْ، اور ان میں سے ہر کوئی مانگے مجھ سے وہ جو چاہتا ہے، اور ما بلغت امنیتہ، جتنی اس کی تمنائیں ہیں ہر آدمی کی ہم پوری کر دیں، ما نقص من ملکی، تو میری سلطنت میں میرے خزانوں میں وہ کتنا کم کر دیں گے سارے تم لوگ مل کے، جیسے کہ ان احدکم مر بشفۃ البحر، بس ایسے ہی ہے جیسے کوئی آدمی سمندر کے قریب سے گزرا اور اس نے کیا کیا، ایک سوئی سمندر میں ڈبو کر نکال لی تو کتنا پانی اس نے کم کر دیا اس سمندر کا. ذالک بانی، یہ اس وجہ سے ہے کہ جواد، ہم بہت جواد ہیں، ماجد، ہم عطا کرنے والے ہیں، عطائی کلام، میرا محض کہہ دینا کافی ہے کسی کو بخشنے کے لیے. اذا اردت شیئا، اور جب میں کسی چیز کا ارادہ کر لیتا ہوں تو محض اس کو کہہ دیتا ہوں، ہو جا وہ چیز ہو جاتی. یہ ہے اللہ کی طاقت، اللہ تعالی کی قدرت. اس لیے اللہ نے کہا ہے شرک کس وجہ سے میرے ساتھ کرنا ہے. کون سی چیز ایسی ہے جو میرے اختیار اور میری حکمرانی اور میری قدرت اور طاقت سے باہر ہے. اس لیے اللہ تعالی نے فرمایا جو آدمی شرک کرتا ہے، وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ، اور جس نے خدا کے ساتھ شرک کیا، فَكَأَنَّمَا، وہ اس انسان کی طرح ہے، خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ، جو آسمان سے گر جائے، فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ، اوپر سے گرا، مرا، پرندے اس کے جسم گوشت نوچ کر لے گئے اور تباہ برباد اس کی لاش ہو گئی. ایسے تباہ و برباد اس کی روح ہو جاتی ہے جب میرے ساتھ شرک کرتا ہے. او تحوی بہ الریح فی مکان صحیح، یہ دوسری مثال دیں، وہ اس آدمی کی طرح ہو جاتا ہے جسے ہوا اڑا کر کسی دور دراز جنگل میں پھینک آئے، کسی گہرے کھڈے میں جا کر ہوا اسے پھینک دے. یہ میرے ساتھ شرک کرنے والے اتنی بری حرکت کرتے ہیں، اپنے آپ کو یوں برباد کر لیتے.